بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو مرہ جو کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ ام ہانی وہی ہیں جن کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پاس اپنے والدین کو اس حالت میں چھوڑا کہ دونوں اس کی جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ہجرت پر بیعت کر سکے، اور اپنے والدین کو اس حال پہ چھوڑ کے آیا کہ دونوں اس کی جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ یہ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت ہونے کے لیے سفر کر کے آیا تھا۔ اول ہجرت کی نیت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عمل پر بیعت ہونا، یہ دونوں مبارک اور نیک عمل ہیں، یعنی مبارک در مبارک ہیں جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں باپ اس پر راضی نہ تھے کہ ان کو چھوڑ کر جایا جائے، تو وہ اس شخص کے سفر پر جانے سے بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمے سے رونے لگے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ واپس جاؤ اور اپنے والدین کو ہنساؤ جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ زمانے کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا، اسلام خطہ عرب میں پھیل چکا تھا، مسلمان ہر جگہ امن اور امان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ کو رنج اور صدمہ ہو، اور اتنا رنج اور صدمہ ہو کہ وہ روئیں، ایسا کام کرنا گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو ہنسی آئے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بکاء الوالدین من حقوق القبائر، یعنی ماں باپ کو رلانا، ان کی نافرمانی یہ کبائر میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جبکہ اولاد ایسا کام کرے جس سے ان کو تکلیف ہو، جس کی وجہ سے وہ رونے لگیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے تھے، شرف صحابیت سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ قدردانی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ان سے دعا کروانا والدین کی خدمت کا کیا مرتبہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے یہ ظاہر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کی والدہ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا۔ اگر اویس کسی بات پر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی اس قسم کو پورا فرمائیں گے۔ یہ والدین کی خدمت اور قدر کرنا ہے۔ یہ ساری احادیث آداب معاشرت میں سے ہیں، اور آداب معاشرت کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بڑوں کو بڑا مانا جائے اور چھوٹوں کو چھوٹا مانا جائے۔ جس معاشرے میں چھوٹوں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے اور بڑوں کو چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، جس گھر میں بڑوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس گھر میں عام طور پر بے چینی رہتی ہے، اس گھر کے حالات عام طور پر خوشحالی کی طرف نہیں جاتے۔ شوہر گھر کا بڑا ہوتا ہے، مرد باپ شوہر یہ گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کے فیصلوں کو چھوٹا سمجھا جائے گا، اس کے حقوق کو چھوٹا سمجھا جائے گا تو معاملات خراب ہوں گے، اور جب چھوٹوں کو بڑا بنا دیا جائے گا
تو اس وقت معاملات خراب ہوں گے۔ یہ ان احادیث سے آداب معاشرت سمجھ میں آ رہا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب معاشرت کے باب میں یہ احادیث قائم کی ہیں، جس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا مقام اوپر ہوتا ہے، چھوٹوں کا مقام نیچے ہوتا ہے، لہذا جس کو جو جگہ اللہ نے دی ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے، اس کو وہی حیثیت دینی چاہیے۔ وضع شیء فی غیر محلہ ظلم، کہ جو چیز اپنے جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھ دی جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھر میں، ایسے ہی محلے میں، ایسے ہی معاشرے کے اندر اور ایسے ہی ملک و ملت کے اندر جو بڑا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو گھٹیا انسان ہے، اور جو چھوٹا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ تو بہت اعلیٰ وصف کا آدمی ہے، اگر یہ ہو جاتا تو ہوتا، وہ ہو جاتا تو یہ باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں۔ ان احادیث سے یہ باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔